بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چین کی طرز کا یک جماعتی سیاسی حل پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ شمالی کوریا میں داخل ہونے پر امریکی فوجی حراست میں۔ دنیا گرمی کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہے، اقوام متحدہ۔ عمران خان گڑھے میں گر کر مزید کھدائی کر رہے ہیں۔ امریکہ شمالی کوریا سے اس کا ہتھیار چھین نہیں سکتا۔ شمالی کوریا ملک کے دفاع پر حملہ کرنے والے کو ملک کی سیاست میں حصہ لیتا نہیں دیکھ رہا۔ رانا ثناء اللہ۔ خلیاتی سطح تک جسم کو جوان رکھنے میں غیر معمولی کامیابی۔ ایک تحقیق۔ رنگ صاف کرنے والی مصنوعات خطرناک۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کی طرز کا یک جماعتی سیاسی اتحاد ہی اب پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ چائنا کے ساتھ اگر ہماری ضروریات، حالات، مفادات اور مقاصد اس قدر مشترک ہیں تو پھر سیاسی نظام کو بھی ہم آہنگ بنانے میں حرج ہی کیا ہے؟ کیوں نہ سب جماعتیں مل کر یک جماعتی اتحاد بنا لیں اور ایک میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت طے کر لیں تاکہ معاشی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے 1 سال بعد چائنا آزاد ہوا اور اس طرح ہمارا سفر ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایک مثالی دوستی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا دل تو چائنا کے ساتھ ہوتا تھا مگر ہاتھ امریکہ کے ساتھ ملا رہے ہوتے تھے۔ یہ ہماری اس وقت کی مجبوریوں کے پیش نظر تھا، جبکہ اب ہماری مجبوریاں اور شوق سب ہماری دوستی کی طرح یکجاں دو قلب ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ملانے کا موقع میسر آیا ہے اور ہم چائنا کے ساتھ مل کر خطے کی ترقی کے خواب میں حصے دار بننا کا تہیہ کر چکے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں کہ ہمارے امریکہ یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں اور چائنا کو اس وقت دنیا میں پرامن اور تجارتی شراکت کی نسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہی چائنا پر دنیا کے اعتماد کا سبب ہے۔ اگر بھارت چائنا کے ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ امریکہ کا پارٹنر بن سکتا ہے تو پھر ہم بھی پرامن تجارت میں چائنا، امریکہ اور بھارت تینوں کے ساتھ شراکت رکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کبھی بھی ایسے حالات میں ایسی شراکت سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب وہ تیسری بڑی معیشت بننے کے خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا کر کے وہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکتا۔ ایک ساتھ شروع ہونے والے ہمارے سفر میں آج چائنا اور بھارت ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور پاکستان کی یہ حالت ہے کہ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، جس کی بڑی وجہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے۔ موضع تنگ کی کامیابی کے راز عوام کی حکمرانی کو اولین ترجیح تھی اور یہی وہ راز تھے جو موضع تنگ کی چائنا میں مقبولیت کا سبب بنے۔ چائنا کے موجودہ صدر شی جن پنگ نے اپنی زندگی میں وہ تکلیفیں دیکھی جو عام شہری کو درپیش تھی، تو ان کے اندر وہ جذبہ جاگا جو چائنا کی آج کی جدید ترقی کا سبب بنا۔ پاکستان اور چائنا میں فرق دوستو یہ بھی ہے کہ چائنا کے موضع تنگ اور شی جن پنگ کو وقت بھی ملا اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا، لیکن پاکستان میں کسی کو وقت نہیں دیا جاتا یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان کو وقت دیا جائے۔ شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ خوشی آسمان سے نہیں ٹپکتی اور نہ ہی خواب بیٹھے بٹھائے پورے ہوتے ہیں۔ اقتدار سنبھال کر شی جن پنگ نے اہم ترین قدم یہ اٹھایا کہ کرپٹ سرکاری افسران اور پارٹی کے سیاستدانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شیروں سے لے کر مکھیوں تک کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کرپٹ لوگ جتنے ہی طاقتور اور با اثر کیوں نہ ہو، وہ اب قانون کے شکنجے میں ضرور آئیں گے۔ چائنا میں 2013 سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد لوگ کرپشن کے مقدمات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان میں طاقتور جرنیل، سرکاری افسران اور سیاستدان بھی شامل ہیں، اور یہاں عمران خان نے سوائے مخالفین کو گالیاں نکالنے کے کچھ نہیں کیا۔
عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے مقدمات بناتے جیسے مخالفین آج ان پر بنا رہے ہیں۔ عورتوں کی طرح چیخنے چلانے سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا سے سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانوناً داخل ہونے پر ایک امریکی فوجی اہلکار کو شمالی کوریا حکومت نے حراست میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امریکی زیر قیادت کمانڈ جو علاقے کی نگراں ہے، اس نے کہا ہے کہ امریکی اہلکار کوریا کے سرحدی گاؤں پانمو نجوم کے دورے پر تھا اور بغیر اجازت کے جان بوجھ کر سرحد پار کر کے شمال میں داخل ہوا۔ ادارے نے مزید کہا کہ فوجی اہلکار اس وقت شمالی کوریا کی تحویل میں ہے اور اقوام متحدہ کی کمانڈ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے شمالی کوریا کے ہم منصبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ تاہم ادارے نے اہلکار کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ اس نے بھاری سرحدی باڑ اور نفری کے باوجود سرحد کیسے پار کی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکیوں یا جنوبی کوریائی باشندوں کے اس طرح شمالی کوریا میں داخلے کے واقعات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ حالانکہ 1950 سے 1953 کی کوریائی جنگ کے خاتمے کے بعد 30,000 سے زیادہ شمالی کوریا کے باشندے سیاسی جبر اور معاشی مشکلات سے بچنے کے لیے جنوبی کوریا فرار ہو گئے تھے۔ امریکہ میں گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ دن میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ یورپ میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا گرمی کی شدت میں اضافے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ چائنا میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ کی درجہ حرارت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ امریکہ میں بھی گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب اسپین یونان کے جنگلات میں پھیلی آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کینیڈا کے جنگلات میں بھی 500 سے زائد مقامات پر لگی آگ بے قابو ہو چکی ہے۔ کینیڈا سے اٹھتا ہوا دھواں شمالی اور مشرقی امریکہ کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ امریکہ کی 20 ریاستوں میں بھی خراب ہوا کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شیخ مجیب سے متعلق عمران خان کا بیان سراسر موقع پرستی ہے۔ عمران خان حکمت عملی کھو چکے ہیں، وہ صرف ٹویٹر کی مقبولیت کے بل بوتے پر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ طاقتور حلقے کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیان سراسر موقع پرستی ہے۔ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات پر اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کے ذریعے سزا نہیں دلوائے گی تو پھر وہ خود مشکوک ہو جائے گی۔ عمران خان شیخ مجیب الرحمان ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی عوامی لیگ ہے۔ ان کے پاس مکتی باہنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ مشرقی پاکستان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور مزید کھدائی کر رہے ہیں، جس کا انجام مکمل تباہی ہے، جو کہ نظر بھی آ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی اسلحہ جاتی ترقی کو روکنے سے باز رہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو ہر ایسے اقدام سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔ شمالی کوریا سے اس کا ہتھیار چھیننا ناممکن ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے شمالی کوریا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی بات کہی تھی۔ شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے بلا شرط گفتگو کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کی پیش رفت کو روکنا امریکہ کا وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں شمالی کوریا کے خصوصی کمرشل زون پر جاسوسی پروازیں انجام دی تھی، جس پر شمالی کوریا نے سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو شمالی کوریا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 90 دن الیکشن کی ایک آخری حد ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، تب چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہوگا۔ 90 دن کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن اسی دن ہو، انتخابات 60 یا 70 دن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ 90 دن الیکشن کی ایک آخری حد ہے۔
مطلب اس کے اندر ہی ہوں گے۔ 9 مئی کو ملک کے دفاع پر حملہ کیا گیا اس جھتھے کو ملک کی سیاست میں حصہ لیتا نہیں دیکھ رہا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ملک کی سیاست اور الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ہونی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سزا ملے گی یا وہ نااہل ہوں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں، یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کا باقاعدہ اعلان ہوگا، لیکن ابھی تک حتمی تاریخ سامنے نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ شیخ رشید کو گرفتار کر کے اسے اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ صحافی عمران ریاض سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کہاں پر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی فیملی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا، رابطہ کریں گے تو مدد کے لیے بھی تیار ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چھپا بیٹھا ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے خلیاتی پروگرامنگ کا ایک ایسا طریقہ واضح کیا ہے جس کے تحت بدن کے ہر عضو سے بڑھاپا دور کر کے اسے ایک حد تک جوان رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ری جنریٹو میڈیسن کی نئی راہیں کھلیں گی، ساتھ بڑھاپے سے وابستہ امراض کے نئے علاج بھی سامنے آ سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ کام دوستو صرف پیچیدہ جین تھراپی سے ہی ممکن تھا۔ یہ تحقیقات ایجنگ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہیں، جس میں بالغ خلیات کو خاص قسم کے اسٹیم سیل سے بدلا جاتا ہے جو iPSC کہلاتے ہیں۔ اس دریافت پر نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی ماہرین نے اس پر غور شروع کر دیا تھا جس سے خلیاتی گھڑی کو سست کیا جا سکتا ہے۔ اس تجربے سے حیرت انگیز طور پر خلیات صرف ایک ہفتے سے بوڑھے سے جوان ہو گئے، جو غیر معمولی کامیابی ہے۔ اس عمل سے اعضاء کو دوبارہ اگانے، بڑھاپا بڑھانے کی جین تھراپی اور دیگر ایسے ہی حیرت انگیز کام لیے جا سکیں گے۔ جلد کی رنگت صاف کرنے والی مصنوعات میں ممکنہ طور پر نقصان دہ اجزاء پائے گئے ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہیں۔ اگرچہ جلد صاف کرنے والی تمام مصنوعات میں نقصان دہ مادے نہیں ہوتے، تاہم زیادہ میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہائیڈروکوئنون کیمیکل جلد صاف کرنے والی مصنوعات کا عمومی جز ہے جو جلد میں میلانین کی پیداوار کو روکتا ہے۔ میلانین ایک قدرتی مادہ ہے جو جلد کو گہرا رنگ دیتا ہے۔ یہ کیمیکل کئی منفی اثرات سے منسلک ہے، جیسا کہ جلد کی جلن، سرخی اور ممکنہ سرطان پیدا کرنے کا سبب۔ پارا یا مرکری بھی کچھ مصنوعات میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ مرکورس کلورائڈ انتہائی زہریلا ہے اور گردے کو نقصان، اعصابی مسائل اور جلد کی رنگت کو خراب کر دیتا ہے۔ جلد کو چمکانے والی کچھ مصنوعات میں سٹرائڈز جیسے ہائیڈروکارٹیسون شامل ہوتے ہیں، جو طویل استعمال سے جلد کے پتلے ہونے، محاسوں، بالوں کی نشو و نما میں اضافہ اور جسم میں جذب ہونے پر اندرونی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ جلد سے متعلق مصنوعات کو استعمال کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے اور کسی بھی پروڈکٹ کو استعمال کرنے سے پہلے پیشہ ور ماہر امراض سے مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان کی 90 سالہ سیدہ سلطان شادی کو 75 سال گزر جانے کے باوجود حق مہر نہ ملنے پر عدالت پہنچ گئی۔ 90 سالہ سیدہ سلطان کا تعلق پشاور سے ہے۔ سماج جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل نے بتایا کہ میری موکلہ کا حق مہر 3 کنال 10 مرلے نام ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ وکیل نے بتایا کہ سیدہ سلطان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میں 90 برس کی ہو چکی ہوں، کیا 200 سال کی عمر میں انصاف ملے گا؟ انہوں نے بتایا کہ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب 90 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن اب تک حق مہر نہیں مل سکا۔ دوستو، سیدہ سلطان کا کیس 1970 سے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود قبضہ نہیں مل سکا۔ یاد رہے دوستو کہ پشاور سے تعلق رکھنے والی بوڑھی خاتون سیدہ سلطانہ کا حق مہر کا کیس 50 سالوں سے زیر سماعت ہے۔
کورونا کی وبا کے باعث جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دور دراز کے علاقے میں صحت کی سہولیات بھی متاثر ہیں۔ تاہم انڈیا میں 87 برس کے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ننگے پاؤں سائیکل پر چل کر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر چندر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رام چندر کورونا کی وبا کے دوران روزانہ سائیکل پر 10 سے 15 کلومیٹر گھر گھر جا کر غریب مریضوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رام چندر نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 60 برسوں سے غریبوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے ڈر سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان ڈاکٹر صرف پیسے کما رہے ہیں، وہ غریبوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی جوانی میں نہ صرف ایک دن میں کئی گاؤں کا سفر کرتے تھے، بلکہ وہاں ایک آدھا دن رہ بھی جاتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رام چندر ایک فون کال پر دستیاب ہوتے ہیں اور وبا کے دنوں میں بھی انہوں نے علاج سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان کے مطابق جب دیگر ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کیا تو ڈاکٹر رام چندر ہی تھے جنہوں نے گاؤں کے مریضوں کی بیماریوں کی تشخیص جاری رکھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔